دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ قسمت کے مارے ہوئے لوگ جب تھک جاتے ہیں تو پھر دنیا سے کنارہ کر کے خدا کے ہو جاتے ہیں۔ جب مسکراتے ہیں تو کہکوں کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جب روتے ہیں تو اندر کی خاموش چیخیں وہ خود بھی نہیں سن پاتے۔ میرے بابا کا دبئی میں ہوٹل تھا۔ بابا ہم سب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں 5 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی اور سب کی لاڈلی تھی۔ میرا نام شہزادی ہے اور میرے منہ سے نکلا ہر لفظ حکم مانا جاتا تھا۔ میں وہیں پڑھتی رہی، اچھی تعلیم حاصل کی۔ بابا کا بزنس بڑھنے لگا، 5 ہوٹل بنا لیے، پاکستان میں کروڑوں کی جائیداد بنا لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میں جو چیز بھی مانگتی بابا مجھے لا دیتے۔ بھائی بھی میری کوئی بات ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ مہنگی گاڑی میں گھومنا، امیر لڑکیاں میری دوست تھیں۔ پاکستان آتی تو مجھے الجھن سی ہوتی۔ پاکستان کی آب و ہوا مجھے بیمار کر دیتی۔ بابا مجھے پاکستان نہیں آنے دیتے تھے اور میں بھی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ پارلر جانا، خود کی کیئر کرنا، خود کو سنوارنا۔ میں بس نام کی شہزادی نہیں تھی، میں کسی شہزادی کی امانت تھی۔ پھر یوں ہوا، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور سب کچھ اڑا لے گیا۔ زندگی پہ یہ قیامت نازل ہوئی۔ میری خوشیوں کو بد دعا نگل گئی، میری دنیا کو بدبختی اجاڑ گئی۔ میرے باپا کی موت ہو گئی، میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے بابا کے بعد مجھے رشتوں اور زمانے کے اصل رنگ نظر آئے۔ بابا وصیت کر گئے تھے، ساری جائیداد بھائیوں کے نام کروا گئے، میرے نام بینک میں کچھ پیسے رکھوا گئے تھے۔ پھر وقت کی ایسی ہوا چلی، میری اور میری ماں کا ویزا ختم ہو گیا۔ بھائیوں نے منہ موڑ لیا، سب نے کہا پاکستان چلے جاؤ، ہمارے پاس آپ لوگوں کے ویزے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم بے بس ہو گئے، امی رونے لگی۔ بھائیوں نے زبردستی ہمیں پاکستان بھیج دیا۔ پاکستان والی جائیداد بھی بھائیوں کے نام تھی اور ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ بھائیوں نے رابطہ ختم کر لیا۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ میری پھپھو کے بیٹے سے میری شادی کروا دی گئی۔ وہ بالکل ان پڑھ تھا، میں دبئی میں پڑی ہوئی لڑکی، وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا مرد، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ مجھے کچن میں کھڑا کیا اور کہا گیا کہ کھانا بناؤ۔ میں نے بتایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں بنایا۔ مجھے گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ سن کر بہت دکھی ہوئی، بہت رونے لگی۔ مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میری زندگی اتنی دردناک نہیں ہو سکتی۔ پھپھو نے کہا، میں سکھاتی ہوں کھانا بنانا۔ کھانا بناتے نہ جانے میرے ہاتھ کتنی بار جلے، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ امی آتی، میرے گھر کے کام کر جاتی۔ بینک میں پیسے رہے اور کچھ حالات بہتر رہے۔ جیسے ہی بینک کے پیسے ختم ہوئے، میرا شوہر میرے اوپر زہر اگلنے لگا۔ میرے دکھ دیکھ کر امی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا دکھ درد سننے والا میرا ہمدرد کوئی بھی نہ رہا۔ میں پاگل سی ہو گئی، اپنی ہوش کھو بیٹھی۔ پھر مجھے طلاق ہو گئی، میں بالکل تنہا رہ گئی۔ ایک شہزادی سے میری دنیا اجڑ چکی تھی، میری حالات پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، بابا کو ہواؤں میں آوازیں دینے لگی، آپا آپ کی لاڈلی کا حال دیکھو، کیا حال کر دیا ہے لوگوں نے۔ میری زندگی تھک گئی تھی، خودکشی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھائیوں کو دبئی فون کیا، بھائی نے بس اتنا کہا، میں مصروف ہوں۔
بعد میں بات کروں گا۔ بعد میں کبھی بات نہیں کی گئی۔ حالات کے ستائے ہوئے ابو کے ایک دوست کو جانتی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ قسمت نے جو کھیل کھیلا تھا آخر خاموش تو ہونا ہی تھا۔ پھر میری ملاقات عاطف سے ہوئی جو ایک اسکول میں ٹیچر تھا۔ عاطف بہت ہی نیک اور اچھے دل کا انسان تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، ہر لڑکی سے نظر جھکا کر بات کرتا تھا۔ اس کا اخلاق دل کو سکون بخشتا تھا۔ پھر عاطف کو میری حقیقت کا پتہ چلا۔ کچھ دن بعد عاطف کے امی ابو میرے انکل کے گھر آئے اور میرے رشتے کی بات کی، اور انکل نے مجھے بلوایا اور پوچھا گیا میری کیا رائے ہے۔ میں اب کہاں کسی پر یقین کرنے والی تھی۔ میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن گزرے اور انکل نے مجھے بہت سمجھایا اور عاطف سے میرا نکاح ہو گیا۔ عاطف کا ہاتھ تھام کر مجھے محسوس ہوا سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عاطف بہت اچھا لڑکا ہے اور اس نے رفتہ رفتہ میرے سب غم مٹا دیے۔ مجھے قسمت پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اس طرح پھر خوشیوں کی طرف لے جائے گی اور خوشیاں میرے ہاتھ تھام لیں گی۔ آج الحمدللہ میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میں ہاری ہوئی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ عاطف نے تھام کر خوشیوں والی زندگی عطا کی۔ مجھے نہیں پتا میں عاطف کے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی یا کبھی اس احسان کا بدلہ چکا بھی نہ سکوں۔ پتہ نہیں زندگی مجھے موقع دے یا نہیں۔ اس نے جو کچھ میرے لیے کیا اس احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتی۔ وہ بہت ہی بہترین انسان ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہر لڑکی کو عاطف جیسا مرد عطا کرے۔ ہر بیٹی کا نصیب بہت خوبصورت ہو، آمین۔ دوستو، یہ تھی شہزادی کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی سن کر اچھا لگا ہوگا۔